اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دنیا میں دو بڑی بادشاہتیں قیصر اور کسریٰ تھیں۔ قیصر زمانہ قدیم میں روم کی سلطنت کو کہا جاتا تھا، جس میں انگلستان، اسپین، فرانس، اٹلی، یونان، ترکی وغیرہ آتے تھے۔ اس دور میں ہر ملک کے ہر بادشاہ کا علیحدہ لقب ہوتا، جیسے روم کے ہر بادشاہ کا لقب قیصر اور فارس یعنی ایران کے ہر بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا۔ کسریٰ ملک فارس، ایران، مصر، ترکی، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصوں پر مشتمل تھا، جیسے فارس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ مجوسیوں کی قوم تھی، انہیں زرتشت کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آگ کو پوجتے تھے۔ فارس کی زبان فارسی اور اب بھی کبھی کبھی ان کو فارسی ہی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں بادشاہتوں کے درمیان عرب کا ریگستانی علاقہ تھا، جہاں مختلف قبائل آباد تھے، جس کا کوئی حکمران نہیں تھا۔ ان قبائل کے درمیان جھگڑے اور خون ریزی آئے دن ہوتی رہتی تھی۔ وہ بھیڑ بکریاں اور مویشی پالتے تھے۔ بنجر اور ریگستان ہونے کی وجہ سے اس علاقے پر کوئی حکمران توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس دور میں مصر زرتشت کے زیر تسلط تھا۔ مصر میں زیادہ تعداد توہم پرست قطبی عیسائیوں کی تھی۔ ہرقل، جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، اس نے مصر پر حملہ کر کے مصر کو کسریٰ کی سلطنت سے عزت کروا کر اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت قائم ہوئی تو مجاہدین نے حلب کو فتح کر لیا۔ حلب کی جنگ میں یوکلس نام کا ایک شہزادے کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ یوکلس ہرقل کی ناجائز اولاد تھی۔ ہرقل کا حرم خوبصورت لڑکیوں سے بھرا ہوتا تھا، جن میں اس کی بے شمار بیویاں بھی تھیں۔ ہرقل کی ایک بیوی کے ناجائز تعلقات ہرقل کے ایک جرنیل انتیونس کے ساتھ تھے، اور یوکلس اسی جرنیل کا بیٹا تھا، جس کا ایک بازو سوکھا ہوا اور کمزور تھا، لیکن پھر بھی وہ نیزہ بازی اور تلوار چلانے کی مہارت رکھتا تھا۔ ہرقل کی دوسری بیوی کا قسطنطین نام کا ایک بیٹا تھا، جو ہرقل کی فوج میں جرنیل تھا۔ قسطنطین کی ماں اسے ہرقل کی جگہ تخت نشین کروانا چاہتی تھی۔ ہرقل یوکلس سے زیادہ قسطنطین سے محبت کرتا تھا۔ جب مسلمان علاقے فتح کرتے ہوئے ادلب تک پہنچ گئے تو ہرقل نے قسطنطین کی کمان میں فوج کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا اور یوکلس کو بھی فوج کے ایک حصے کا کمانڈر بنا کر جنگ پر روانہ کر دیا۔ انتیونس کو پتہ چل گیا کہ ہرقل یوکلس کو جنگ میں قتل کروانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ میدان جنگ میں انتیونس یوکلس سے کچھ فاصلے پر جنگ لڑ رہا تھا۔ انتیونس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ قسطنطین اس طرف آ گیا تھا اور اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ اس فوج کا کمانڈر تھا اور اسے اس وقت فوج کے پیچھے درمیان میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ایک سوار علمبردار تھا اور صرف دو محافظ تھے۔ وہ یوکلس کو مسلمان سواروں کے پیچھے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک رومی سوار یوکلس کے قریب ہو گیا اور تلوار اس طرح بلند کی جیسے یوکلس کو مارنا چاہتا ہوں۔ انتیونس یوکلس کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اپنا ہی ایک سوار یوکلس کو تلوار مارنے لگا ہے تو انتیونس نے گھوڑا اور تیز کر کے تلوار اس طرح رومی سوار کے پیٹ میں اتار دی جس طرح پرچھی ماری جاتی ہے۔ انتیونس نے یوکلس کو اپنے ساتھ لیا اور ایک طرف لے گیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے میدان جنگ سے غائب ہو گئے، اور حلب جا پہنچے۔ یوکلس کو وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک روز وہ شہر سے نکلا اور ویسے ہی سیر سپاٹے کے لیے ایک طرف چل پڑا۔ اس طرف سبزہ زیادہ تھا اور بڑے گھنے اور خوبصورت درخت تھے، اور وہیں کہیں ایک چشمہ بھی تھا، کچھ کھیت بھی تھے۔ وہ اس طرف جا رہا تھا کہ 4-5 لڑکیاں کچھ دور سے ہنستی کھیلتی آ رہی تھیں۔ اس کو دیکھ کر وہ رک گئیں۔ یوکلس نے ان کی طرف دیکھا، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی یوکلس کے پاس آئی۔ یوکلس اسے ٹھیک طرح پہچان نہ سکا۔ تم وہی ہو؟ لڑکی نے کہا۔ میں تمہیں ساری عمر نہیں بھول سکتی، تم نے میری عزت بچائی تھی، تم نہ ہوتے تو وہ میرا فرض تھا۔ یوکلس نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو تمہاری صورت یاد نہیں رہی تھی۔
وہ بڑی بھولی بھالی معصوم سی اور بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی تو وہ بمشکل نوجوان ہوئی تھی۔ جذبات کی شدت سے اس نے یوکلس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اس نے محسوس کیا کہ یوکلس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے بہت ہی مختلف ہے۔ لڑکی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں سے لگا کر چومے اور پھر بائیں ہاتھ کو غور سے دیکھا۔ یوکلس نے اسے بتایا کہ اس کا بایاں بازو پیدائشی طور پر بیکار اور سوکھا ہوا ہے۔ سنا تھا تم بادشاہ کے بیٹے ہو؟ لڑکی نے کہا، وہ بادشاہ تو بھاگ گیا ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں بادشاہی کو ٹھوکر مار کر آیا ہوں۔ یوکلس نے کہا، اس روز تمہاری عزت بچائی تھی، اب تمہارے قبیلے کی عزت بچانے آیا ہوں، اب یہیں رہوں گا۔ آخر ایک دن مسلم مجاہدین نے حلب پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی میں یوکلس مارا گیا۔ لڑکی نے جب یوکلس کی خون آلودہ لاش دیکھی تو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور چیختی چلاتی جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ ایک روز ایک مسافر حلب میں داخل ہوا اور سرائے میں ٹھہرا۔ اس پر خوف و ہراس طاری تھا اور اس کے منہ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ سرائے میں ہر کسی نے محسوس کر لیا کہ اس نے راستے میں کوئی خوفناک پراسرار چیز دیکھی ہے۔ وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگے اور اسے کہا کہ وہ سب کو بتا دے کہ اس نے کیا دیکھا ہے تاکہ کوئی اور مسافر اس راستے سے نہ گزرے۔ اس نے سنایا کہ وہ اپنی بستی سے حلب کی طرف خچر پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اسے ذرا قریب سے آوازیں سنائی دیں، میں اس کا خون پی لوں گی، اس نے میرا خون بہایا۔ اس کے بعد اس مسافر کو چیخیں سنائی دی۔ آواز بلا شک و شبہ عورت کی تھی۔ ایک تو جنگل گھنا تھا اور اس میں ٹیکریاں بھی تھی، اس لیے کچھ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ایک دن عیسائیوں کے کچھ لوگ مسلمانوں کے سالار کے پاس آئے اور بتایا کہ حلب اور انتکیہ کے راستے میں ایک چڑیل ہے جو چیختی چلاتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مسافروں نے سفر ترک کر دیا اور لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا۔ سالار نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنے ساتھ جتنے چاہے محافظ لے جائے اور دیکھے کہ وہ کون ہے۔ اگر وہ غائب ہو جاتی ہے ٹھیک، اگر غائب نہیں ہوتی تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔ کمانڈر اپنے محافظ دستے کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ دن بھر جگہ جگہ تلاش کرتے رہے اور سورج غروب ہونے کے بعد انہیں چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ انہیں ایک نوجوان لڑکی نظر آ گئی۔ کمانڈر نے اپنے محافظوں کو محاصرے کی ترتیب سے کیا اور گھیرا تن کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر کمانڈر نے کہا، اگر تم کوئی غیبی مخلوق ہو تو غائب ہو جاؤ، لیکن لڑکی غائب ہونے کے بجائے اسے غور سے دیکھتی رہی۔ آخر کمانڈر نے اسے پیار سے کہا کہ ہم تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ لڑکی ان کے ساتھ چل پڑی۔ محافظ دستے کا کمانڈر جب سالار کے پاس پہنچا تو لوگ ابھی تک وہاں موجود تھے۔ دربان نے سالار کو اطلاع دی تو سالار نے کمانڈر اور لڑکی کو اپنے کمرے میں بولا لیا۔ سالار نے جب لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ سالار نے لڑکی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام روزی بتایا اور کہا کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اس کا خون پی جاؤں گی۔ کس کو زندہ نہیں چھوڑو گی؟ سالار نے پوچھا۔ ہرقل کو، اس نے میرا خون بہایا، میری محبت کا قتل کیا۔ سالار نے اس لڑکی جس کا نام روزی تھا اپنی مستورات کے حوالے کیا، اسے غسل اور نئے کپڑے پہنانے کو کہا۔ جب روزی نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر آئی تو اس وقت بہت سے لوگ وہاں بیٹھے تھے، سب روزی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سالار نے کہا کہ یہ لڑکی شاید عیسائی ہے اور دماغی توازن کھو بیٹھی ہے۔ میں اسے اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتا، اگر کوئی اسے کفالت میں لینا چاہے تو اسے اپنی حفاظت میں لے لے، میرا طبیب اس کا علاج کرے گا۔ جب اسے اپنے گھر کے بارے میں یاد آ جائے تو اسے اس کے گھر والوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تمام لوگوں پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ان میں سب سے پیچھے بیٹھے ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ سرگوشی کی۔ اس نے سر ہلایا اور کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں عیسائی ہوں اور تجارت کی غرض سے مصر سے آیا تھا اور واپس جا رہا تھا تو لوگوں سے چڑیل کے بارے میں سنا تو میں بھی دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ سالار نے اسے کہا کہ آج یہ ہماری مہمان ہے، صبح فجر کے بعد آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ دوسرے دن وہ آدمی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی موجود تھا۔ روزی کو ان کے حوالے کر کے کہا، یہ آدمی اسے ہرقل کے پاس پہنچا دیں گے اور ہرقل کے قتل میں اس کی مدد کریں گے۔
یہ 4 آدمی کا قافلہ چل پڑا جس میں روزی بھی شامل تھی۔ انتکیہ سے اسکندریہ تک خشکی کا راستہ بھی تھا، لیکن 1-2 دنوں بعد ایک بحری جہاز اسکندریہ جا رہا تھا، انہوں نے سمندری راستہ اختیار کیا۔ رات کو روزی سو جاتی تھی تو یہ تینوں آدمی جہاز کے عرشے پر کچھ دیر کے لیے جا بیٹھتے اور گپ شپ لگا کر سوتے تھے۔ خورشیش، ان تینوں میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری بیٹی بچ جائے گی، یہ لڑکی کنواری معلوم ہوتی ہے۔ امید تو یہی ہے۔ خورشیش نے کہا، مصر میں زیادہ تعداد قبطی عیسائیوں کی تھی جو توہم پرست قبائل میں بھٹے ہوئے تھے۔ ان کا ایک پادری ہوتا تھا جس کو اسقاط کہا جاتا تھا۔ قبطی عیسائی ہر سال ایک خاص رات دریا نیل کو ایک نوجوان کنواری لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے۔ جس لڑکی کی قربانی دینی ہوتی تھی اس کے والدین کی رضامندی اس میں شامل ہوتی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا کہ کسی لڑکی کو زبردستی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ خورشیش نام کا تاجر جو روزی کو حلب سے لا رہا تھا، اس کی ایک ہی جوان کنواری بیٹی تھی۔ اس سال لڑکی کی قربانی خورشیش کے قبیلے کی تھی، اور اس قبیلے میں صرف خورشیش کی بیٹی ہی نوجوان اور کنواری تھی۔ اسقاط نے خورشیش کو بتا دیا تھا کہ اس سال دریائے نیل کی قربانی کے لیے وہ اپنی بیٹی قربان کرے گا۔ خورشیش نے جب روزی کو دیکھا تو اسے اپنی بیٹی کی جگہ قربانی کے لیے لے آیا۔ وہ جب اسکندریہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو وہ روزی کو لے کر اسقاط کے گھر گیا اور اسقاط کو بتایا کہ ایک عیسائی تاجر نے اس سال اپنی بیٹی قربانی کے لیے بھیجی ہے۔ اس کا کاروبار بہت خراب جا رہا ہے، جس کے لیے اس نے اپنی بیٹی کی قربانی کی منت مانی ہے۔ اسقاط نے روزی کو دیکھ کر قربانی منظور کر لی، اور قربانی رات کے پچھلے پہر دی جاتی تھی، کیونکہ ہرقل نے جو سرکاری مذہب رائج کیا تھا اس میں دریائے نیل کے لیے لڑکی کی قربانی دینا قتل قرار دے دیا تھا۔ اس قانون کو نہ ماننے والوں کو زمیں پر لیٹا کر اس کی پیٹھ پر تیل گرا کر اس پر جلتی ہوئی مشعلیں رکھ کر اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ رات کو خورشیش نے روزی کو اپنی بیٹی کا خوبصورت گگرا پہنایا اور بیٹی کے زیورات اسے پہنائے، اور رات کے پچھلے پہر وہاں دریائے نیل کے کنارے کی ایک بلند چٹان کے پاس پہنچ گیا۔ اسقاط اور کچھ اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ اسقاط نے روزی کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پڑھا اور روزی کے ماتھے، دونوں کندھوں اور سینے پر صلیب کا نشان بنایا، اور چٹان سے روزی کو دریا میں دھکا دے کر چلے گئے۔ چٹان کے درمیان دریا بہت گہرا اور پانی تیز بہاؤ کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ روزی جب دریا میں گری تو پانی کے بہت زیادہ اندر چلی گئی، وہ پانی کے اندر ہی تیرتی رہی۔ جب اس کا سانس پھولنے لگا تو اس نے سر ابھارا اور دریا کے بیو کی سمت دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگی۔ تیرتے ہوئے وہ دریا کے دوسرے کنارے سے باہر نکل گئی۔ اس کا ذہن کھلنے لگا، اسے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریائے نیل میں تیراکی کیا کرتی تھی، اور اس کا باپ جو قبیلے کا سردار تھا اس کے ساتھ 2 محافظ بھی بھیجا کرتا تھا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے جسم پر بہت سے سونے کے زیورات ہیں۔ روزی زیورات اتار کر دریا میں پھینکنے کی سوچ رہی تھی، کیونکہ یہ سونا اس کے لیے مصیبت بن سکتا تھا۔ پھر اس نے یہ زیورات پوٹلی بنا کر اپنے کپڑوں میں اس سوچ کے ساتھ میں چھپا لیے کہ ان سے کسی کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ جب عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا تو قبطی عیسائیوں نے مسلم جانبازوں کا ساتھ دیا تھا۔ جب مصر کا آخری شہر اسکندریہ فتح ہو گیا تو وہ سال لڑکی کی قربانی کا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر مقررہ وقت پر کنواری لڑکی کی قربانی نہ دی گئی تو دریائے نیل رک جائے گا۔ عیسائیوں کا ایک مذہبی وفد عمرو بن عاص کی خدمت میں حاضر ہوا اور لڑکی کی قربانی کی اجازت مانگی تو عمرو بن عاص نے انہیں روک دیا اور حکم دیا کہ وہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ سے پوچھ کر بتائے گا۔ عمرو بن عاص نے اسی وقت ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ کے پاس بھیجا اور جواب کے انتظار تک قربانی ملتوی کر دی گئی۔ 2 ماہ بعد قاصد حضرت عمر رضی اللہ کا پیغام لے کر پہنچا۔ ایک پیغام عمرو بن عاص کے لیے تھا اور دوسرا پیغام دریائے نیل کے لیے تھا۔ عمرو بن عاص نے اپنے نام پیغام پڑھا جس میں امیر المومنین نے انہیں کچھ ہدایات لکھی تھی، پھر نیل کے نام پیغام پڑھا
اور اس فرقے کے وفد کو بلوایا۔ یہ لوگ اسکندریہ میں ہی رکے ہوئے تھے، اطلاع ملتے ہی آ گئے۔ عمرو بن عاص نے انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیل کے نام لکھا ہوا پیغام پڑھ کر سنایا۔ تحریر یوں تھی: اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو نہ بہ، رک جا، اور اگر تیرے بہاؤ کو رواں دواں رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم اسی کے نام پر تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اسی کے حکم سے بہتا رہے، اپنی روانی میں ایک لمحے کی بھی رکاوٹ نہ آنے دے۔ اس فرقے کے وفد کا ہر فرد مایوس نظر آنے لگا، لیکن عمرو بن عاص نے کہا کہ وہ خود یہ پیغام نیل کے سپرد کریں گے اور دیکھیں گے کہ نیل بہتا رہے گا اور رک جائے گا۔ اس صبح عمرو بن عاص خود دریائے نیل کے کنارے اس جگہ پہنچے جہاں انہوں نے وفد کو پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ وفد کے علاوہ وہاں اور بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ عمرو بن عاص نے نیل کے نام امیر المومنین کا پیغام بلند آواز سے پڑھ کر دریا میں پھینک دیا اور پھر لوگوں سے کہا کہ اگلے روز آ کر دیکھیں کہ نیل بہہ رہا ہے یا رک گیا ہے۔ اگلے روز لوگوں کا ایک ہجوم دریا کے کنارے جا پہنچا، نیل بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد کئی روز جا کر دیکھتے رہے، نیل بہہ رہا تھا۔ قربانی کے وقت کو گزرے کئی ماہ گزر گئے لیکن پھر بھی نیل بہتا رہا۔